ویریکوسیل این اور آئی وی ایف ان ویٹرو فرٹیلیٹی جس کے اندر آج کل کے زمانے میں اے آر ٹی جس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی، جس کے اندر آئی یو آئی یعنی انٹرایوٹرائن انسیمینیشن ہے، اکسی ہے انٹراسائٹوپلازمک انجیکشن ہے، یا ان ویٹرو فرٹیلیٹی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سارے آج کل جو ہے آرٹیفیشل میتھڈس ہیں جس کے اندر 20 سے 30% یعنی 20 سے 30% جو ہوتی ہے جن کی جو پریگننسی ریٹس آرٹیفیشل میتھڈ کے ذریعے جو ہے جو ایک مصنوعی طریقے سے بچے جو ہیں وہ ان کی ایک ریپروڈکشن کی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب ایک میل اور فیمیل کپل جب اپنے بچوں کے لیے ورک اپ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک جب ان کے 3 سال ان کے بچے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پرائمری انفرٹیلیٹی جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کی ڈیفینیشن میں وہ داخل ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اور کوئی میتھڈ تلاش کرتے ہیں جس کے اندر وہ کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کی کنسیو کے لیے وہ کوشش ہوتی ہیں ان کی، اور اس دوران جب وہ میل جو ہوتے ہیں جو پارٹنر ہوتے ہیں جب وہ اپنا ورک اپ کراتے ہیں تو اس ورک اپ کے اندر ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کو گریڈ 2 یا گریڈ 3 یا گریڈ 4 جو ہے اس کو ویریکوسیل ہے۔ اب وہ جو ہے وہ اپنے جو انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، آج کل جو پاکستان کے اندر ہر آدمی جو ہے انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ بنا ہوا ہے، آئی وی ایف کر رہا ہے۔ اگر صحیح اسٹیٹسٹکس اگر دیکھی جائے پاکستان کے اندر تو جو بہت نمبروں کے اوپر ہیں کہ جو ہے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، جس کے اندر اس طرح کے حمید لطیف کے اندر ایک لائف کیئر گروپ ہے جو ایک بیسٹ آئی وی ایف کلینک کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ 2-4 اور لوگ ہیں جو شہر کے اندر ہیں یا اس طریقے سے کراچی وغیرہ کے اندر، لیکن ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر گائنیکالوجسٹ یا ہر یورولوجسٹ جو ہے وہ آئی وی ایف کی طرف جو ہے وہ اسپیشلائز اپنے آپ کو کہتا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ یعنی کہ یہ سرٹین اسپیشلسٹ لوگ ہیں جنہوں نے جو پائنیئرز تھے، جنہوں نے جو اپنی پریکٹس انہوں نے ڈیولپ کی اور ٹرین ہوئے، اور اس کے بعد بھی وہ آئی وی ایف پریکٹس کرتے ہیں۔ اب وہ میل پیشنٹ جو ہے جب آئی وی ایف کے پاس جاتا ہے تو وہ پیشنٹ جو ان کے پاس کلینک میں جانے کے بعد وہ ان کی ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ آئی وی ایف اسپیشلسٹ کو کہ پیشنٹ جو ہے اس کو ویریکوسیل ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا وہ ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں، اور ان دا اینڈ ان کا آئی وی ایف جو ہوتا ہے وہ انسکسیسفل ہوتا ہے۔ 1 اٹیمپٹ 2 اٹیمپٹ 3 اٹیمپٹ کی انسکسیسفل ہوتی ہے ان کی، اور اس کے بعد پھر وہ جو آئی وی ایف اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو واپس بھیجتے ہیں کہ آپ پہلے اپنا ویریکوسیل ٹریٹ کرائیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ آئیں۔ تو اس دوران جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی جو ایک ڈیفینیٹلی وہ اپنے پیسے ایکسپینسز خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کے اندر 5 لاکھ 7 لاکھ روپے جو ہیں وہ آئی وی ایف کے ٹریٹمنٹ پہ لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ فیل ہو جاتے ہیں تو وہ واپس جو ہے وہ آتے ہیں اپنی ویریکوسیل کو ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیک لسٹ ہے آئی وی ایف کلینکس کی، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ان کو اپنی چیک لسٹ کے اندر اس چیز کو کریکشن کرانی چاہیے کہ پیشنٹ جو ہے اگر ویریکوسیل ہے پیشنٹ کو تو آئی وی ایف سے پہلے جو ہے پیشنٹ جو ہے اس کا ویریکوسیل جو ہے اس کی کریکشن ہونی چاہیے بائی کسی بھی میتھڈ کے ذریعے، خواہ وہ سرجیکل میتھڈ ہو، مائکروسکوپک سرجری ہو، یا ویریکوسیل ایمبولائزیشن ہو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کا ویریکوسیل کو کریکشن ہونا چاہیے تاکہ اس کی ریپیئر ہو ویریکوسیل، جس سے اس کی نیچرل جو اس کی جو ڈی این اے فریگمنٹیشن ہے وہ اس کی بہتر ہو، تاکہ اس کی فرٹیلیٹی کے اندر چیزیں جو ہیں وہ امپروو ہو سکیں۔ تو یہ جو ہے ایک سمجھنے والی بات ہے کہ، اور یہ ایک ہمارے معاشرے کو سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو ویریکوسیل ہے آئی وی ایف پہ جانے سے پہلے ان کو اپنا ویریکوسیل کی کریکشن کرانی چاہیے، کسی بھی صورتحال میں، خواہ ویریکوسیل ایمبولائزیشن سے ہو یا کسی اور میتھڈ سے ہو، لیکن ان کا پروسیجر ہونا چاہیے تاکہ پہلے اپنے ویریکوسیل کو صحیح کرائیں اور اس کے بعد پھر اپنے آئی وی ایف کی پلان کے اوپر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے وہ آئی وی ایف کرائیں اور اس کے بعد فیل ہو جائیں تو پھر واپس آئیں جب تک وہ ان کے آلریڈی جو ہے وہ کنزیوم ہو چکے ہوں گے۔ تو آئی وی ایف سے پہلے ویریکوسیل ایمبولائزیشن جو ہے ہونا چاہیے تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنی اس کی ڈی این اے فریگمنٹیشن جو ہے اس کے امپروو ہو سکے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے سوشل ویب سائٹ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔